ڈاکٹر فیاض عالم نے لکھا ہے کہ پاکستان آئل سیڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے ایک افسر نے بتایا کہ جب ٹھٹھا کے علاقے گھوڑا باری میں آئل پام کے درخت کامیاب ہو گئے اور ان پر پھل آیا تو ہم سب بہت خوش بھی تھے اور حیران بھی کہ ہر درخت پر 12-14 خوشے تھے اور پھل کی مقدار بھی بہت زیادہ تھی۔ ہم نے رپورٹ ملائیشیا بھجوائی تو جواب آیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ ملائیشیا میں اس سے نصف مقدار میں پھل آتا ہے۔ ہم نے انہیں پاکستان آنے کی دعوت دی۔ ملائیشین ماہرین کی ٹیم پاکستان پہنچی اور ہمارے درختوں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس آئل پام کے درخت لگانے کے لیے خالی رقبہ اب کم باقی بچا ہے۔ اگر آپ کی حکومت راضی ہو تو ہم یہاں آئل پام کے بڑے باغات لگا سکتے اور تیل نکالنے کی مشینیں بھی۔ جو آمدنی ہوگی اس کا 60% پاکستان اور 40% ہمارا ہوگا۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑی پیشکش تھی۔ اس سے پاکستان کو سالانہ کئی ارب ڈالر کی بچت ہو سکتی تھی۔ پھر وہ افسر بتاتے ہیں کہ ہم نے ملائیشین حکومت کی یہ پیشکش حکومت وقت کو بھجوا دی۔ پھر اس نیک نام افسر نے ایک آہ بھری اور بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، مافیاز حکومت اور ریاست سے زیادہ طاقتور ہے، اس منصوبے کی منظوری نہیں مل سکی۔ پھر ڈاکٹر فیاض عالم کہتے ہیں کہ آج اسی محکمے کے ایک افسر سے بات ہوئی تو کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب، سندھ کابینہ آئل پام کے پودوں کی نرسری، ٹیشو کلچر لیب اور پلانٹیشن کے لیے 3000 ایکڑ رقبے کی منظوری کئی سال قبل دے چکی ہے۔ فائل مختلف افسران اور وزراء کی میزوں پر گردش کرتی رہتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس دروازے پر دستک دیں۔ کیا ہماری آئندہ نسلیں بھی قرضوں اور درآمدی بلز کے جال میں پھنسی رہیں گی؟ کون یقین کرے گا، کیسے یقین کرے گا کہ مملکت خداداد میں کئی مافیاز ریاست سے زیادہ طاقتور ہیں؟ صدق چلتا ہے اور نہ کوئی ہنر چلتا ہے، شہر بے حس ہے یہاں، کار دیگر چلتا ہے۔